بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے دوستو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ہمارا موضوع ہے موت کیا ہے؟ قرآن مجید کے مطابق موت کی حقیقت کیا ہے؟ آپ دوستوں سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھیے گا۔ اللہ تعالیٰ کو مال کے حقیقی تسلیم کر لینے کے بعد قرآن مجید میں سب سے زیادہ آخرت پر ایمان لانے پر زور دیا گیا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس دنیا میں کیے جانے والے تمام اعمال اور ان کے نتائج کا دارومدار آخرت پر ایمان لانے پر ہے۔ موت کیا ہے؟ قرآن مجید کے مطابق موت ایک حقیقت ہے اور آخرت پر ایمان لانے کی بنیاد بھی۔ اگر یہ بنیاد نہ ہو تو انسان کسی قسم کی نیکی و ہدایت کو ماننے اور اس پر عمل کرنے کی ضرورت کا قائل ہی نہیں ہو سکتا، اور دنیا میں صرف جنگل کا قانون ہوگا۔ جب تک یہ خوف نہ ہو کہ یہ دنیاوی زندگی عارضی اور محض چند روز کی ہے اور یہاں پر کیے گئے تمام اعمال کا حساب لیا جائے گا، تو نیکی سے رغبت اور بدی سے نفرت کی کیا ضرورت باقی رہ جاتی ہے۔ اسلام کے مطابق دنیاوی زندگی کا خاتمہ یقینی ہے اور موت ہر حال میں آ کر رہنی ہے۔ موت کے بعد کی زندگی کے دو حصے ہیں۔ پہلا موت سے لے کر روز قیامت تک، اور دوسرا روز قیامت سے لے کر ابد تک ہے۔ اس کے بعد موت اور فنا نہیں ہے۔ اس پہلے دور کا نام عالم برزخ اور دوسرے دور کا نام قیامت ہے۔ چنانچہ قرآن پاک میں موت کے بارے میں بار بار ارشاد کیا گیا ہے۔ ہر جاندار کو موت کا مزہ چکھنا ہے، اور ہم آزماتے رہتے ہیں تم لوگوں کو شر اور خیر کے ذریعے سے، اور تم سب لوگ ہماری ہی طرف لوٹا دیے جاؤ گے۔ ہر ذی نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے، اور تم کو تمہارے اعمال کا پورا پورا بدلہ تو قیامت کے دن ہی دیا جائے گا۔ تو جو کوئی بچا لیا گیا جہنم سے اور داخل کر دیا گیا جنت میں، تو وہ کامیاب ہو گیا، اور یہ دنیا کی زندگی تو اس کے سوا کچھ نہیں کہ صرف دھوکے کا سامان ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کہہ دیجئے کہ وہ موت جس سے تم بھاگتے ہو وہ تو تمہیں آ کر ہی رہے گی، پھر تم اس کے سامنے پیش کیے جاؤ گے جو پوشیدہ و ظاہر کا جاننے والا ہے، اور وہ تمہیں بتا دے گا کہ تم کیا کچھ کرتے ہو۔ اور ہم ضرور تمہیں خوف و خطر، فاقہ کشی، جان و مال کے نقصانات اور آمدنیوں کے گھاٹے میں مبتلا کر کے تمہاری آزمائش کریں گے۔ اور اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بشارت دیجئے ان صبر کرنے والوں کو، وہ لوگ کہ جن کو جب بھی کوئی مصیبت آئے تو وہ کہتے ہیں کہ بے شک ہم اللہ ہی کے ہیں اور اسی کی طرف ہمیں لوٹ جانا ہے۔ انہیں خوشخبری دے دو، ان پر ان کے رب کی طرف سے بڑی عنایات ہوں گی، اس کی رحمت ان پر سایہ کرے گی، اور ایسے ہی لوگ ہدایت یافتہ ہیں۔ کچھ چہرے اس روز دمک رہے ہوں گے، حشاش بشاش اور خوش و خرم ہوں گے، اور کچھ چہرے اس دن غبار آلود ہوں گے، ان پر سیاہی چھائی ہوئی ہوگی، یہی کافر و فاجر لوگ ہوں گے۔ ان متقیوں کو جن کی روحیں پاکیزگی کی حالت میں جب ملائکہ قبض کرتے ہیں تو کہتے ہیں سلام ہو تم پر، جاؤ جنت میں اپنے اعمال کے بدلے۔ کوئی شخص اللہ کے حکم کے بغیر نہیں مر سکتا۔ موت کا وقت لکھا ہوا ہے، اور جو شخص دنیا میں ہی بدلے کی نیت سے کام کرے گا تو ہم اسے دنیا میں ہی بدلہ دے دیتے ہیں، اور جو آخرت کا بدلہ چاہتا ہو اسے ہم آخرت میں بدلہ دیں گے، اور ہم شکر گزاروں کو عنقریب جزا دیں گے۔ تو کیا حال ہوگا ان کا اس وقت جب فرشتے ان کی جانیں قبض کریں گے اور ان کے منہ اور پیٹھوں پر مارتے ہوئے انہیں لے جائیں گے۔ یہ لوگ اپنی کرنی سے باز نہ آئیں گے، یہاں تک کہ جب ان میں سے کسی کو موت آ جائے گی تو کہنا شروع کرے گا کہ اے میرے رب، مجھے اسی دنیا میں واپس بھیج دیجیے جسے میں چھوڑ آیا ہوں، تاکہ جو کچھ میں چھوڑ کر آیا ہوں اس میں نیک کام کروں۔ اور ہرگز نہیں، یہ محض ایک بات ہے جو وہ بک رہا ہے۔ اب ان سب مرنے والوں کے پیچھے ایک برزخ حائل ہے، دوسری زندگی کے دن تک۔ تو پیارے دوستو، یہ تھی ہماری آج کی اسٹوری۔ ویڈیو اچھی لگی ہے تو لائک کریں، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں، اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ جزاک اللہ۔ آخر میں اللہ پاک سے دعا ہے کہ آپ جہاں بھی رہتے ہیں دیس پردیس میں، اللہ پاک آپ سب کو خیر و عافیت سے رکھے۔ آمین ثم آمین۔